آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ، واسطے اپنی قوم کے، یا قوم اذکروا، اے میری قوم یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم، جو تم پر ہے۔ اب یہاں ایک دائی کے کردار کو واضح کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی مثال بیان کی جا رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بہت پیار سے اپنی قوم کے لوگوں کو بلا رہے ہیں، یا قومی، اے میری قوم، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو خود سے مانوس کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کی نعمت یاد کروا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اذ جعل، جب اس نے بنائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بنائے، فیکم، تم میں، انبیاء، وجعلکم، اور بنایا تم کو، ملوکا، بادشاہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم میں بے شمار انبیاء مبعوث کیے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت تم پر تھی۔ اور کئی انبیاء، ان میں سے بادشاہ بھی تھے، جیسے کہ بنی اسرائیل غلامانہ زندگی بسر کر رہی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور یوسف علیہ السلام کو عظیم سلطنت سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے بنی اسرائیل کو عزت والی زندگی عطا کی، لیکن یہ پھر نافرمان ہو گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے ان کی آزادی کو چھین لیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد کروا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے تم میں کتنے انبیاء کو بھیجا اور بنایا تم کو بادشاہ۔ وجعلکم ملوکا میں ایک معنی یہ بھی ہے کہ فرعون سے نجات کے بعد ان کو دین اور دنیا کی نعمتیں دیں، کیونکہ ملوکا دنیا کا سمبل ہے، یعنی دنیا کی علامت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو انبیاء دیے اور ان کو بادشاہ بنایا، یعنی پاورز دیے، قدرتیں دیں، دین اور دنیا کی نعمتیں دیں۔ وآتاکم، اور عطا کیا تم کو، مالم، جو نہیں، یؤتی، اس نے دیا، احدن، کسی ایک کو، من العالمین، تمام جہان والوں میں سے۔ تو حضرت موسیٰ اپنی قوم سے یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنا کچھ نوازا ہے، تمہیں اتنے سارے انبیاء عطا کیے، تمہارے درمیان بے شمار انبیاء و رسل مبعوث ہوتے رہے، اللہ نے تم کو بادشاہ بنایا۔ ایک معنی یہ ہے کہ تمہارے انبیاء میں سے کتنے تو حاکم وقت تھے، اس وقت کے بادشاہ تھے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ نے تم کو فرعون سے نجات کے بعد دین اور دنیا کی نعمتیں عطا کی، اور تمہیں وہ کچھ عطا کیا جو اس نے تمام جہان والوں میں سے کسی کو عطا نہیں کیا۔ تم بہت اسپیشل نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لیتے رہے۔ ان نعمتوں کے ملنے پر تقاضا کیا ہے کہ یہ شکر ادا کرتے، یہ فرما برداری کرتے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے نافرمانی کی، ناشکری کی۔ یا قومی، اے میری قوم، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، الارض، زمین میں، المقدسہ، جو مقدس ہے۔ الارض المقدسہ سے مراد موجودہ سیریا ہے، جارڈن یا فلسطین۔ التی، وہ جو، کتب اللہ، لکھ دی اللہ نے، لکم، تمہارے لیے۔ اے میری قوم، داخل ہو جاؤ مقدس زمین میں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ ولا، اور نہ، ترتدو، تم پھر جاؤ، علی ادبارکم، اوپر اپنی پیٹھوں کے، فتنقلبو، ورنہ تم لوٹ جاؤ گے، خاسرین، خسارہ پانے والے ہو کر۔ یعنی جہاد سے منہ نہ موڑو، میدان جنگ سے نہ بھاگو، اللہ نے یہ زمین تمہارے لیے لکھ دی ہے، یہ تم کو ملے گی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو
اس جنگ کی فتح کی پہلے سے خوشخبری دے دی تھی کہ تم یہ جنگ ضرور جیتو گے. اللہ نے تمہارے نصیب میں، تمہاری تقدیر میں یہ زمین لکھ دی ہے. دیکھو اپنی پیٹھوں کے بل پھر نہیں جانا، بس محنت کرو، جہاد سے منہ نہ موڑو، میدان جنگ سے نہ بھاگو، تم یہ جنگ ضرور جیتو گے. ثواب کی طلب رکھو، اجر کی تمنا رکھو. اچھا، ثواب کی طلب رکھنا اور اجر کی تمنا رکھنا یہ اخلاص سے نیت کے منافی نہیں ہے. اگر آپ کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں اور ساتھ میں آپ ثواب کی طلب رکھتے ہیں، اجر کی تمنا رکھتے ہیں، تو یہ اخلاص نیت کے منافی نہیں ہے، یہ عین اخلاص ہے. تو اب یہ اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ تم نے جہاد کرنا ہے اور اس مقدس زمین کو حاصل کرنا ہے جس کی فتح اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ دی ہے. بس تم نے جہاد سے منہ نہیں موڑنا، تم نے میدان جنگ سے نہیں بھاگنا. اگر تم میدان جنگ سے بھاگے، اگر تم نے جہاد سے منہ موڑا، فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، تو تم پھر لوٹو گے خسارہ پانے والے بن کر. قالوا، انہوں نے کہا. اب قوم کیا جواب دے رہی ہے آپ دیکھیے. یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا، بے شک، فیہا، اس میں، یعنی اس زمین میں، قومن جبارین، ایک قوم ہے زبردست لوگوں کی، وہاں تو بہت جابر قسم کے لوگ رہتے ہیں. وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لن ندخلها، ہرگز نہ ہم داخل ہوں گے اس میں، حتی، یہاں تک کہ یخرجوا منہا، وہ نکل جائیں اس میں سے. قوم نے کہا وہاں تو بہت ہی جبار قسم کے لوگ رہتے ہیں، ہم وہاں ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ لوگ وہاں سے نکل نہیں جاتے. اب اگر وہ لوگ وہاں سے نکل ہی جائیں تو جہاد کی ضرورت ہی کیا تھی. فَإِن، پھر اگر یخرجوا منہا، وہ نکل جائیں اس میں سے، فَإِنَّا، تو بے شک ہم، داخلون، داخل ہونے والے ہیں. جیسے ہی وہ لوگ اس زمین کو چھوڑ کر نکل جائیں گے، ہم وہاں رہنے چلے جائیں گے. ان کی قوم کے خطاب سے کیا محسوس ہو رہا ہے؟ یہ قوم بڑی بدتمیز ہے، بزدل ہے، بے ادب ہے، بے مروت ہے، اچھا بڑی سخت بات کرنے والی بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل سخت ہو چکے تھے، بہت بزدل اور ناسمجھ نظر آ رہے ہیں، اور زوال یافتہ لوگوں کی ایسی بات ہوتی ہے. قال، کہا، رجلانی، دو آدمیوں نے، من الذین، ان لوگوں میں سے. اب اس قوم میں سے صرف دو لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ کہا، یخافون، جو ڈرتے تھے، یعنی اللہ سے، انعم اللہ علیہما، انعام کیا تھا اللہ نے ان دونوں پر. اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا انعام کیا تھا؟ ان کو اپنا خوف نصیب کیا تھا. ہم انعام کس کو سمجھتے ہیں؟ کہ جو چیز ہمیں چاہیے وہ ہمیں مل جائے، یا پھر کوئی مصیبت ہم سے ٹل جائے، ہم کہتے ہیں اللہ نے بچا لیا، ہم پر انعام کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے دل میں اللہ کا خوف تھا، دراصل یہ اللہ نے ان پر انعام کیا تھا. اگر کسی کو اللہ کا خوف نصیب ہو جائے، اس پر اللہ کی نعمت ہے. اب ان لوگوں نے کیا کہا؟ یہ دو لوگ تھے جنہوں نے کہا، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، علیہم الباب، ان پر دروازے سے. یہ اپنی بستی والوں کو یا اپنی قوم کے لوگوں کو آئیڈیا دے رہے تھے کہ تم وہاں سے داخل ہوگے تو یہ عمالقہ کی قوم تمہیں غافل ملے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان سے جہاد کرنا کچھ مشکل نہیں ہے. فَإِذَا، پھر جب دَخَلْتُمُوهُ، تم داخل ہو جاؤ اس میں، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو بے شک تم غالب آنے والے ہو. تو آپ دیکھیں کہ یہ دو لوگ بالکل ہی قوم سے برعکس بات کر رہے ہیں. ان دونوں لوگوں نے کہا، ادخلوا علیہم الباب، داخل ہو جاؤ ان پر دروازے سے. ان کو جہاد کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں، ایک آئیڈیا دے رہے ہیں کہ اس دروازے سے داخل ہو جاؤ گے
فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ پھر جب تم داخل ہو جاؤ گے اس میں سے فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ تم ہی غالب رہو گے، جیت تمہارا مقدر بن جائے گی. وَعَلَى اللَّهِ اور اللہ پر ہی فَتَوَكَّلُوا پس تم توکل کرو ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم مومن. تم اللہ پر سچا اعتماد کرو. توکل کا معنی نمبر 1 صدق اعتماد، سچا اعتماد، سچا بھروسہ. پھر اسباب کا استعمال یعنی کوشش کرنی ہے اور پر امید رہنا ہے. یعنی انسان اپنی کوشش کر لے، جو اسباب اس کو اللہ تعالیٰ نے مہیا کیے ہوئے ہیں اس کو استعمال کر لے، ہوپ فل رہے، پر امید رہے، انجام اللہ پہ چھوڑ دے. یہ ہے سچا بھروسہ. ان دونوں لوگوں نے کہا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا اور اللہ ہی پر بس تم توکل کرو ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم مومن. یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ توکل ایمان کے بعد آتا ہے. یعنی جیسے انسان کے اندر ایمان آتا ہے وہ اللہ پر سچا اعتماد کرتا ہے. اب پوری قوم ایک طرف جو یہ کہہ رہی تھی وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ. دو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ایسے مت کرو، تمہیں جہاد کے لیے جانا چاہیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ برے لوگوں کے اندر اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن تعداد میں کم ہوتے ہیں. دوسری اہم ترین بات کہ اپنے کام کی پلاننگ کرنی چاہیے. انہوں نے پلاننگ سکھائی، انہوں نے کہا ادخلوا علیہم الباب، اس پرٹیکولر دروازے سے داخل ہو، ایک خاص سمت، ایک خاص دروازے یا ایک خاص انٹری کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے کام کی بہترین پلاننگ کرنی چاہیے. ایک اور اہم ترین بات ان دو لوگوں سے پتہ چلتی ہے کہ ساری قوم بزدلی دکھا رہی تھی لیکن یہ دو لوگ بہادر تھے. انہوں نے اپنی بہادری کا اظہار کیا، یہ چپ نہیں بیٹھے، انہوں نے کوشش کی جتنی یہ کر سکتے تھے، اپنی قوم کے خلاف جا کر بات کی، اپنی آواز کو اٹھایا. عام طور پر لوگ ایسا نہیں کرتے. اب آپ دیکھیں اتنی بڑی قوم تھی جس کو جہاد پر جانے کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے، سارے کے سارے منع کر رہے تھے، صرف 2 لوگ جانا چاہ رہے تھے. کیا پرسنٹیج ہے، کتنی کم پرسنٹیج ہے، نہ ہونے کے برابر سمجھ لیں. اگر ہم اللہ کا کام کرنے کے حوالے سے اتنی کم پرسنٹیج پر ہوں تو ہم تو نا امید ہو کر بیٹھ جائیں، چھوڑو رہنے دو، ہمارے بس کی بات نہیں، ہم 2 لوگوں نے کیا کر لینا ہے. لیکن ایمان آپ دیکھیں کتنی جرأت دیتا ہے. تو ان دونوں نے اپنی قوم کو موٹیویٹ کیا کہ ہمیں جہاد پر جانا چاہیے، ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اگر ہم ایمان والے ہیں تو. قالو انہوں نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا بے شک ہم لن ندخلہا ہرگز نہیں ہم داخل ہوں گے اس میں، ابداً کبھی بھی، ما داموا فیہا جب تک وہ رہیں اس میں. اب آپ دیکھیں زیادہ شدت کے ساتھ منع کر رہے ہیں کہ ہم کبھی بھی نہیں جائیں گے وہاں پر جب تک وہ وہاں رہ رہے ہیں. یعنی یہ قوم یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ عمالقہ کی قوم جب تک فلسطین میں رہے گی ہم وہاں نہیں جائیں گے. یہ عمالقہ کی قوم کو جبار کہہ رہے تھے. فَاذْهَبْ پس تم جاؤ، انتا تم بھی، وَرَبُّكَ اور تیرا رب، فَقَاتِلَا پس دونوں جنگ کرو، تم اور تمہارا رب جا کر جنگ کرو، انا بے شک ہم ہا ہونا اس جگہ قاعدون بیٹھے ہیں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں آڈینس بن کے. تم جاؤ، تمہارا رب جائے، جا کر جنگ کرو، اور جب جنگ جیت جاؤ وہ لوگ وہاں سے چلے جائیں تو ہمیں بلا لینا، ہم آ جائیں گے. جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فلسطین میں داخل ہونے کے لیے کہا اور ان سے فرمایا کہ اللہ کے وعدے اور بشارت کے مطابق تمہارے
داخل ہونے کی دیر ہے. تم جیسے ہی داخل ہوگے دشمن بھاگ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے, اللہ نے تمہیں پہلے سے ہی فتح کی بشارت دے دی ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ بھی تو کوشش دیکھتا ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ شرط رکھی تھی کہ یہ بس انٹر ہو جائیں, تو انہوں نے حد سے بڑا ہوا گستاخانہ جواب دیا کہ جاؤ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو, ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ بدر کے موقع پر جب دشمن سے اچانک آمنا سامنا ہوا, صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خوبصورت جواب دیا تھا کہ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ لیا بدر کے ٹائم پر, تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا, پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا, یعنی کہا کہ ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں. ابو بکر تھے اور عمر تھے, تو انہوں نے کہہ دیا ہم جنگ کے لیے تیار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مشورہ طلب کیا, کیونکہ اور بھی بہت سارے صحابہ کرام تھے کہ وہ کیا کہتے ہیں. تو انصاری کہنے لگے اے گروہ انصار, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ تمہاری طرف ہے کہ تم کیا کہتے ہو, تم جواب دو. تو انصار نے کہا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہماری طرف ہے تو ہم آپ سے اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. ہم ایسی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کہیں گے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے, اگر آپ برق غماد تک بھی جانے کا حکم دیں گے, ایک جگہ کا نام ہے جو کافی دور تھی, کہا اگر آپ یہاں تک بھی جانے کا حکم دیں گے تو ہم آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے. اسے مسند احمد نے روایت کیا. ایک اور روایت آتی ہے, سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر کے دن عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ سے اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح بنی اسرائیل نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے جگمگا اٹھا. اسے بخاری نے روایت کیا. اب آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام صرف اور صرف ایک تجارتی قافلے کو لوٹنے کے لیے گئے تھے. سچویشن ایک دم سے چینج ہو گئی, سین ہی بدل گیا اور جنگ کا سینیریو بن گیا. ایسے میں صحابہ کرام جو کہ مینٹلی پریپیئر نہیں تھے, اچھا آپ دیکھیں تو وسائل کے اعتبار سے بھی پریپیئر نہیں تھے, جنگ کرنے تھوڑی نہ جا رہے تھے. صحابہ کرام سے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تو انہوں نے قلت تعداد اور قلت وسائل کے باوجود بھی جہاد میں حصہ لینے کے لیے پرعزم ہونے کا اظہار کیا کہ ہم پوری طرح سے تیار ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے تھے کیونکہ فیوریبل سچویشن میں تو بہت لوگ ساتھ دے دیتے ہیں, انفیوریبل سچویشن میں جو ساتھ دیتا ہے نا وہی مخلص ہے, وہی سچا ہے. قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے ربی اے میرے رب, انی بے شک میں لا املک نہیں میں مالک الا نفسی مگر اپنے نفس کا, و اخی اور اپنے بھائی کا. بھائی کون؟ ہارون علیہ السلام. ففرق پس فیصلہ کر دے, بیننا ہمارے درمیان, و بین القوم الفاسقین اور درمیان فاسق قوم کے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ میں صرف اپنی رسپانسبلٹی لے سکتا ہوں, اپنے بھائی کی رسپانسبلٹی لے سکتا ہوں. قال فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّهَا پس بے شک وہ یعنی زمین, مراد فلسطین کی زمین ہے, محرمتن حرام کی گئی, علیہم ان پر یعنی بنی اسرائیل پر, 40 سنہ 40 سال. فلسطین کی زمین ان کے لیے حرام کر دی گئی. 40 سال تک
وہاں نہیں جا سکیں گے۔ یہ تاخیر دراصل اس قوم کی بزدلی اور پست ہمتی کے مرض کے علاج کے لیے تھی۔ 40 سال تک یہ پلان پوسپون کر دیا گیا کہ اب یہ قوم نہیں جا سکتی وہاں پر۔ اس ٹائم پیریڈ میں جتنے بھی بزدل قسم کے لوگ ہیں اور کم ہمت قسم کے لوگ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور جو ان کی جنریشن آئے گی، جو ان کی نسل آئے گی، وہ میدان تیہ میں رہ کر مضبوط ہوگی، جہاد کے لیے تیار ہوگی، پھر فلسطین کی زمین ان کے ہاتھ میں دی جائے گی۔ یتیہون فی الارض، وہ سرگردان رہیں گے زمین میں۔ فلا تأسا، پس نہ تم افسوس کرو، علی القوم الفاسقین، اوپر فاسق قوم کے۔ یہ سزا جو ان کو دی گئی ہے، اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ ان فاسقوں پر جو سزا مسلط کی گئی ہے اس پر افسوس نہ کیجیے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس قوم نے اپنی سستی، اپنی کاہلی اور جہاد سے منہ موڑنے کی کتنی بڑی سزا بھگتی۔ یہ روزانہ صبح نکلتے تھے فلسطین کی زمین کو ڈھونڈنے، اور جب شام ہوتی اور جس جگہ کھڑے ہوتے وہ جگہ ہوتی جہاں سے صبح سفر شروع کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یتیہون فی الارض، ان کو اللہ نے گھمایا 40 سال تک، گھماتے رہے اللہ تعالیٰ۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا سمپل اس پر عمل کرنا تھا، سیدھے فلسطین میں انٹر ہونا تھا، اس قوم نے سرنڈر کر دینا تھا، لیکن ویسے بھی یہ قوم کبھی بھی سیدھی طرح سے بات نہیں مانتی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی۔ 40 سال کا عرصہ کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہے، کافی بڑا عرصہ ہے۔ اس میں وہ جنریشن ختم ہو گئی۔ وہ پتہ نا 40 سال میں جنریشن میں ریوائول آتا ہے، چینجز آتی ہیں، تو وہ چینجز آئیں اور پھر اتنی مضبوط قوم بنی، اور اس دوران حضرت ہارون علیہ السلام کی بھی ڈیتھ ہو گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی ڈیتھ ہو گئی، اور پھر حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں، جو کہ نئے نبی بنے تھے، ان کی قیادت میں اس قوم نے فلسطین کو فتح کیا۔ تو یہاں الحمدللہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا۔ اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا
ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. جی واضح آیات ساری. الحمدللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.